السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ جیسے کہ آج 16ویں پارے کی تفسیر یعنی خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کی کچھ آیتیں سورۃ الکہف کی ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سورہ مریم کا تعارف اور اس کی آیتوں کا خلاصہ، اور پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ اس کا تعارف اور ان کی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ محترم حاضرین و ناظرین، ذوالقرنین ایک صاحب ایمان بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں یاجوج ماجوج کی قوم فساد کا سبب بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کی روک تھام کے لیے لوہے اور سیسے کی ایک مضبوط دیوار بنائی تاکہ یاجوج ماجوج دوسری طرف نہ آ سکے۔ جب دیوار بن گئی تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی لوگوں کو اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ کیا کہ یہ مضبوط دیوار بھی ہر چیز کی طرف فانی اور مٹنے والی ہے۔ اللہ جب چاہے گا اس مضبوط دیوار کو بھی ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں۔ آخرت میں کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے وہ عمل ایمان کے ساتھ کیا جائے۔ ایمان کے بغیر کتنے ہی اچھے اور نیک کام کیے جائیں، سب بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورہ مریم اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جہاں عیسائی مذہب ہی کی حکمرانی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و سباق میں بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اس لیے بعد دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا مختصر تذکرہ اس صورت میں آیا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ مریم بھی رکھا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی ماں ہو چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے لیے ایک بیٹی کی دعا مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عنایت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں، اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں کامل ہے، اسے کسی معاون و مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بس اس کے ایک بندے اور رسول ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی کہ اللہ ہی میرا اور سب لوگوں کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دین کی خاطر گھر بار کو قربان کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا، نصیحت کی، شرک و بت پرستی سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے باپ نے ان کی ایک نہ سنی بلکہ ان کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بالکل مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا اور اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔
اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کسی جگہ رہ کر شریعت کے احکام پر عمل نہ کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس جگہ کو خیر بات کہہ دے اور اسی جگہ چلا جائے جہاں آسانی سے دین پر عمل کر سکتا ہو۔ جہنم پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ قیامت کے دن کوئی بھی انسان مومن ہو یا کافر ایسا نہ رہے گا جس کا گزر جہنم پر نہ ہو۔ پرہیزگار مسلمانوں کا گزر اس طرح ہوگا کہ جہنم ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن جائے گی، ان کو اس کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی، اور کفار اس میں رنج و غم کے مارے ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ گمراہوں کو اللہ تعالیٰ کی مہلت۔ جو لوگ گمراہی مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ سنبھل جائیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن یہ مہلت ایک مقررہ مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس مقررہ مدت کے پورا ہونے پر انہیں فوراً عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ حقیقت میں وہ بڑے دھوکے میں مبتلا تھے۔ اللہ والوں کی مقبولیت کا راز۔ جو لوگ ایمان پر جمے رہتے ہیں اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر مخلوق انسان ہو یا حیوان، شجر ہو یا حجر ان سے محبت کرتی ہے۔ دعوت دینے والے کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، مگر آپ سے یہ کہہ دیا گیا تھا اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آپ خود کو بہت زیادہ مشقت اور پریشانی میں نہ ڈالیں۔ آپ کا کام صرف دوسروں تک پہنچانا، پیغام پہنچا دینا ہے، پھر جسے اللہ کا ڈر ہوگا اسے قبول کرے گا اور اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تم چاہے زور سے کوئی بات کرو یا آہستہ، اللہ سب سے واقف ہے، لہذا جو بھی کہو یا کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ اب اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ کا تعارف سماعت فرمائیں، اس کے بعد اس کی آیتوں کا خلاصہ۔ سورہ طٰہٰ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، اس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نعوذ باللہ نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صاحب انہیں ملے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صحیفہ جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی کہیں چھپا دیا، لیکن حضرت عمر پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت مارا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا مجھے بھی دکھاؤ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروا کر صحیفہ ان کو دکھایا، اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ کسی انسان کا نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرما دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ لہذا جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر عرصے حیات تنگ کر رکھا تھا، اس لیے سورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں
حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوا ہے، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ داعی کے لیے اہم ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب فرعون کو دعوت حق پہنچانے کا حکم دیا تو فرمایا راستے میں برابر میرا ذکر کرتے رہے، اور جب فرعون کے پاس پہنچو تو دعوت میں نرم انداز اختیار کرنا اور نرمی سے سمجھانا تاکہ تمہاری بات اس کے دل میں اثر کرے اور نصیحت حاصل کر کے راہ راست پر آ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی جب دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو راستے میں اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور جب بات کرے تو خوش مزاجی اور نرمی کے ساتھ بات کرے تاکہ سامنے والا سنجیدگی اور وقار سے بات کو سنے اور عمل کرنے والا بن جائے۔ دین کی باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل فرمائی تو فرمایا کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو غور سے سنو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی بات قرآن حدیث کو غور سے سننا چاہیے، توجہ سے۔ آزمائش کے وقت دین پر قائم رہو۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ جادوگروں نے کہا تجھ سے جو ہو سکتا ہو کر لے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اس سے کسی طرح پھر نہیں سکتے۔ معلوم ہوا کہ دین کی راہ میں کتنی ہی سخت سے سخت تکالیف کیوں نہ آ جائیں ان کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن راہ حق کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فتنے کے وقت حکمت سے کام لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل میں گائے کی پوجا کا فتنہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ نہیں مانے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئے۔ انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ اگر میں سختی کرتا بنی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے عذر کو مان کر ان کے لیے دعا استغفار کی۔ دنیا و آخرت کی بربادی۔ قرآن کے ساتھ لاپرواہی برتنے والا دنیا و آخرت دونوں جگہ اس سے لاپرواہی کے وبال سے دوچار ہوگا۔ دنیا میں وبال آئے گا کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور چین سکون ختم ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا وبال یہ ہوگا کہ اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اس وقت وہ تعجب سے کہے گا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی؟ جس سے کہا جائے گا کہ میری آیتوں کے ساتھ تو نے غفلت برتی تھی، آج ہم بھی تیری طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ دنیاوی رونق پر فریفتہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے، جس نے دنیا کے مالداروں کو جو قسم کی نعمتیں اور دنیاوی رونق عطا کر رکھی ہے اس کی طرف ہرگز نظر اٹھا کر نہ دیکھو۔ اللہ نے آزمائش کے لیے مال انہیں دیا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، اس کی ساری رونقیں فانی ہیں، اس کے سارے زیب و زینت تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اور تمہارے رب کے پاس تمہارے جو انعامات ہیں وہ ان چیزوں سے کئی گنا بہتر اور کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ نماز کی پابندی والی فضا قائم کرنا۔ اہل ایمان کو خود بھی نماز کا پابند ہونا چاہیے، نیز اپنی بیوی اور بچوں کو بھی نماز کی تاکید کرنا چاہیے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پوری پابندی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارا ماحول اور ہمارے اہل و عیال، بیوی بچے وغیرہ نماز کے پابند ہوں، کیونکہ ماحول اس کے خلاف ہوا تو انسان کبھی کبھی کوتاہی کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی پابندی والا ماحول اور فضا قائم رکھنا چاہیے، اور اس کی حد الامکان کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جب ماحول ہوتا ہے تو نہ کرنے والا انسان بھی اچھا کام کر جاتا ہے۔ جیسے کہ رمضان مبارک کے
بابرکت ماحول اور نورانی ماحول سے یہ بات بالکل آیا اور ظاہر ہوتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا ماحول ہوتا ہے تو لوگ نہ پڑھنے والے بھی کتنے مسجدوں کو آنے والے بن جاتے ہیں. آمین.